अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं अहद रफ़्ता के मुसाफ़िर। ये जाती सर्दियों की एक दिलरुबा सी शाम थी। मौसम कदरे खुश्क मगर खुशगवार था कि इसी असना में एक बाइक सवार मेरे करीब से निहायत आहिस्तगी के साथ गुज़र गया। जो ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, आँखों में रोशनी सी भर गई। मेरी धड़कनें साँसों का साथ नहीं दे रही थीं और आगे जाना दुश्वार लग रहा था। सो मैंने पलट जाने में ही आफ़ियत जानी और उल्टे कदमों बमुश्किल घर की दहलीज तक पहुँची। घर में दाखिल होने के बाद भी मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अहद रफ़्ता में किसी के कहे हुए ये अल्फ़ाज़ मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहे थे। याद रखना, थोड़ी देर के लिए मिल बैठने वाले ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के साथी बन जाएँ। जब रास्ते जुदा हों तो पल भर के लिए मिलने वाले मुसाफिरों की यादें भी बेकार हो जाती हैं। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे गुजरे दिनों की ब्यास किसी तंदो तेज चौंके से वर्क वर्क बिखर रही हो और मैं हर वर्क के ताकुब में भाग रही हूँ। ये इन दिनों की कथा है जब मैं फर्स्ट ईयर की तालबा थी और हमें किराए के मकान में आए कुछ ही रोज गुजरे थे। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और अब भरपूर अंदाज से पढ़ाई शुरू करना थी। 3 माह तो मैंने खेल कूद में गुजार दिए थे। एक दिन भी किताब को हाथ नहीं लगाया था और अब कॉलेज खुलते ही इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। प्रिंसिपल ने वार्निंग देते हुए कह दिया, जिन लड़कियों के नंबर कम हैं इन्हें मैं सिफारिश पर दाखिला तो दे रही हूँ, लेकिन अगर छुट्टियों के बाद पहले समाही टेस्ट में उन्होंने पास होकर ना दिखाया तो इनका दाखिला मंसूख कर दूंगी। मैं भी इन्हीं मादूदे चंद लड़कियों में से थी जिनका दाखिला इंतहाई तगोदो और सिफारिश पर हुआ था। अब क्या होगा? मैं किताबें खोलती तो सर में दर्द शुरू हो जाता, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता और हल्का हल्का बुखार महसूस होने लगता था। आता जाता तो कुछ था नहीं और ऐसी ही कुछ कैफियत मेरी छोटी बहन सनोबर की भी थी, क्योंकि खेल कूद में वो मेरी बराबर की शरीक थी। आखिरकार हम दोनों ने दस्त बस्ता अम्मा जान से अर्ज की कि हमारे लिए किसी ट्विटर का बंदोबस्त किया जाए जो घर पर ही आकर पढ़ा दे, क्योंकि भाई और अब्बा हमें कहीं बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त देने के हक में नहीं थे और पढ़ाई में मुझे सख्त दुश्वारी का सामना था। हमारे पड़ोस में नहायत शरीफ लोग रहते थे, जिनमें फवाद सबसे छोटा था। मैंने फवाद का नाम तो सुन रखा था, मगर ये मालूम ना था कि वो इतनी दिल फरेब शख्सियत का मालिक होगा। वो ऐसा सहर अंगेज इंसान था जिसके सामने दूसरे का वजूद ही मान पड़ जाता था। इसने भी अभी एफए के इम्तिहानात दिए थे और नतीजे का इंतजार कर रहा था। अम्मी का इनके यहाँ आना जाना था। चुनाचा फवाद की अम्मी से जब मेरी पढ़ाई का तज़किरा हुआ तो उन्होंने फवाद से कहा, बेटे मलिक साहब की बेटी की पढ़ाई में मदद कर दिया करो। अपनी वालदा के हुक्म पर इसने हामी भर ली और एक रोज़ अम्मी जान ने हमें ये कह दिया कि कल शाम तैयार रहना, फवाद तुम्हें पढ़ाने आएगा। इस बात की इजाज़त वो अब्बू और भाई से पहले ही ले चुकी थी। वो दिन भी लापरवाही में गुजर गया, क्योंकि हमें कॉलेज की मसरूफियात और नाज बर्दारियों से फुर्सत ही कहाँ थी जो फवाद के बारे में सोचती। दूसरे रोज हमारे हाथों में किताबें थीं और फवाद साहब सामने मौजूद थे, जो बड़ी संजीदगी से हमें लेक्चर दे रहे थे। वो साथ साथ हमें कॉलेज में पढ़ाई का तरीका और आइंदा के लिए लायहा अमल भी बता रहे थे। ये हमारी पढ़ाई का पहला दिन था। जी में आई कि कुछ शरारत करें, मगर फवाद साहब इस कदर यकसोई और मतानत का पैकर थे कि मजाल है जो अपनी संजीदा गुफ्तगू में कोई ऐसा खला छोड़ें जहां हम अपनी जरा सी भी शोखी गुफ्तार से काम ले सकें। वो तो बड़े रूखे इंसान मालूम होते थे। रोज ठीक शाम 4 बजे आ जाते और पढ़ाई के सिवा इधर उधर की एक बात भी जुबान पर ना लाते। अब ये हमारा रोज का मामूल बन चुका था। वो हमें पढ़ाते जाते और इनकी सबक आमोज बातें हमारे दिलो जान पर असर करती जाती। वक्त का पंछी उड़ता रहा और देखते ही देखते 3 माह गुजर गए, मगर फवाद की संजीदगी का वही आलम रहा। इधर हमारे हालात ये थे कि हमें कॉलेज जाने की बजाय अब इस पढ़ाई के वक्त का शिद्दत से इंतजार रहने लगा था। हम कब तक अपने आप से लड़ते, खसूसन जब सामने वाला इंसान हद दर्जा खूबसूरत भी हो। चुनाचा कुछ दिनों से हमें अपने एहसासात और जज्बात पर अपनी गिरफ्त ढीली होती महसूस होने लगी। दिल मुसलसल मजबूर कर रहा था कि कोई तो ऐसी बात हो जिसकी ताजगी वो भी महसूस करें। तब एक दिन यूं ही शरारतन मैंने अपनी नोटबुक पर
جس میں انگریزی کا ترجمہ کرنا تھا، کچھ ایسے اشعار لکھ دیے جن میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی کوشش کی گئی تھی۔ نوٹ بک کے اس صفحے پر نظر پڑتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ گویا ہوئے، کچھ دنوں سے میں آپ کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ پڑھنے میں دل نہیں لگتا کیا؟ خدا کا شکر ہے آپ نے کچھ تو محسوس کیا، میں نے زیر لب گنگنایا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ سنجیدہ ہو کر بولے، آپ کو اپنی سٹڈیز کا خیال ہونا چاہیے، ایسی فضول باتوں سے آپ اپنا ہی نقصان کریں گی۔ جی سر۔ میں نے انجان بن کر معصومیت سے ان کی طرف دیکھا اور بمشکل میرے گلے سے یہی ایک ہلکی سی آواز نکل سکی۔ وہ سرتاپا ہمیں اپنی بردبار شخصیت کا اسیر کر چکا تھا اور ہمارے روز و شب کا چین و سکون چھین چکا تھا۔ وہ ہمیں صرف بیکار باتوں میں نہ الجھنے کا مشورہ دے کر چلا گیا تھا۔ اب میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ سب کیفیات صرف میری طرف ہی ہیں یا وہ واقعی پتھر کا بنا ہے۔ وہ کوئی عمر رسیدہ بزرگ بھی نہیں تھے، ہم سے بمشکل 2-4 سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن رعب ایسا تھا جیسے ہم سے کئی برس بڑے ہوں۔ کچھ اور دن گزر گئے، ہم نے خود کو بہت سمجھایا، مگر اپنی بالی عمر اور البیلی سوچوں پر قابو ہی نہ پاتی تھی۔ یہ شخص جاتے ہوئے جیسے ہماری دھڑکنیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور پھر بھی ہر بات سے بے خبر رہتا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا بے خبر تھا، مگر ہم نے بھی ہار نہ مانی، کیونکہ ہارنا تو ہم نے سیکھا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک روز اس کے جاتے وقت میں نے ایک کاپی اس کے ہاتھ میں تھما دی، جس میں دراصل میرے دل کا حال اظہار رکھن تھا اور جس کی آخری سطروں میں نے اس سے دوستی کرنے کی التجا کی تھی۔ میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے حق میں نہیں ہوں، اور بالفرض اگر دوستی کر بھی لوں تو تم کہاں تک میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ کیا صبح و شام وقتاً فوقتاً پارکوں اور ہوٹلوں کے چکر کاٹو گی؟ لہٰذا آئندہ ایسے ارادوں کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ فواد اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر اسے دل سے لگا لیتا ہے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ یہ الفاظ تھے یا کوئی صحیفہ جو آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہے۔ اس واقعے کے بعد فواد کچھ دنوں کے لیے پڑھانے نہیں آیا۔ اب تو ہم خوب پچھتائے اور ہمیں اداسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں نے آن گھیرا۔ ہم ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے اور کتابوں میں جی ہرگز نہیں لگتا تھا۔ اس قدر بے تنائی اور ایسی نخوت خدا کسی کو نہ دکھائے۔ چنانچہ ہمارے مسلسل اصرار پر امی جان، جنہیں ہماری پڑھائی بہت عزیز تھی، دوبارہ ان کے گھر گئیں تو فواد نے وقت نہ ہونے کا بہانہ کر دیا، لیکن ہم نے بھی امی کا پیچھا نہ چھوڑا، لہٰذا اپنی والدہ کے حکم پر وہ ایک بار پھر ہمارے سامنے موجود تھا۔ ہمارے درمیان ایک سرد جنگ کا سما تھا۔ ہم نے نہایت باادب ہو کر گزارش کی، سر ہمیں معاف کر دیجئے اور خدا را ہمارے فائنل امتحانات تک ہمیں پڑھا دیجئے، شاید آپ کی موجودگی ہماری کامیابی کا زینہ بن جائے۔ فواد نے طنزاً کہا، بیساکھیوں کے سہارے انسان چل تو سکتا ہے مگر دوڑ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال آپ کی ناکامی مجھے منظور نہیں۔ یوں پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ ایک بار پھر چل نکلا، لیکن اب وہ کافی بے تکلف اور دلیر ہو کر ہم سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے امتحانات کی تاریخ آ چکی تھی۔ ایک روز پڑھاتے پڑھاتے وہ یوں گویا ہوئے، میرا گریجویشن کا رزلٹ آ چکا ہے اور اب مجھے MBA کرنا ہے، جس میں میرا داخلہ بھی ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو بھی کامیاب کرے گا، اور ہاں دیکھو، زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتے اور ہمیشہ محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی آنسو موتیوں کی مانند میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے آس پاس کے ماحول کا کوئی ادراک نہ رہا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا، فواد کیا معلوم ہم آپ کو یاد بھی رہیں گے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، دیکھو بھائی، ایک تو زندگی میں کام اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا، پھر اتنے سارے لوگ زندگی میں آتے اور ملتے ہیں، آدمی کس کس کو کہاں تک یاد رکھے۔ انہوں نے اتنی آسانی سے یہ سب کہہ دیا کہ میں بے اختیار رو پڑی۔ اس کے بعد فواد ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ اپنے بہتر مستقبل اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا اور ہم بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس روز اس نے حسب معمول کچھ نصیحتیں کی اور پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی دیا، جو بعد میں میری تنہائیوں میں مجھ سے ہم کلام ہوتا رہا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے کڑی شرطیں بلا کر آخر آپ کو اپنا دوست مان ہی لیا ہے۔ زندگی میں جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑے، یہ بندہ آپ کو ہمیشہ ایک مخلص دوست کی طرح ہی ملے گا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ آیا۔ ہم بہت دن اداس اور پریشان رہے۔ کبھی کبھار ہوا کے دوش پر اس کی کوئی اڑاتی خبر مل جاتی تو دل کو وقتی سا سکون آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور شدت جذبات پر وقت کی اوس پڑتی رہی۔
پھر وہ دن بھی آیا جب ہم نے کرائے کا وہ مکان چھوڑ دیا اور اسی محلے میں ہمارا اپنا ذاتی گھر تعمیر ہو گیا۔ میرے گریجویشن کرنے کے بعد گھر والوں نے میری شادی کر دی اور اب میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے آبائی گھر آنے کا اتفاق ہوا تو باتوں باتوں میں فواد کا ذکر چل نکلا۔ پتا چلا کہ وہ MBA کرنے کے بعد اسی شہر کے ایک اعلیٰ ادارے میں اچھے عہدے پر فائز ہو چکا ہے۔ یہ سب معلوم ہونے پر میں نے سوچا، فواد تم واقعی ایک بہت اچھے انسان تھے، جبکہ میں تو اس وقت ناسمجھی کی عمر میں تھی۔ اگر تم میرے اس ناپختہ ذہن میں جھوٹی سچی محبت کا افسانہ بٹھا دیتے تو عین ممکن تھا کہ ہم دونوں کسی غلط روش پر چل نکلتے اور یوں ہم دونوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ اس تذکرے کو ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا پڑا اور پھر چند قدم آگے ہی دور سے مجھے موٹر سائیکل پر فواد آتا دکھائی دیا۔ اس کے کہے ہوئے پرانے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میری ایک عجیب سی سحر انگیز حالت ہو گئی کہ ہم جس کو دوست بناتے ہیں پھر اسے اپنے دل سے لگا لیتے ہیں۔ میرے گزرے ہوئے جذبوں نے جب مجھے ایک گہری نظر سے دیکھا تو اس کی یہ بات مجھے پانی پانی کر گئی اور میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اگر میں پاگل تھی بھی تو وہ پاگل نہیں ہوا تھا۔ یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ آج جب میں ایک ایسے انسان کی بیوی ہوں جو مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے تو میں اس کی نظروں میں کیا رہ جاتی۔ یہ نصیحت ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو فریبی لوگوں کے ہاتھوں اپنی کم عمری میں کھلونا بن جاتی ہیں۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص واقعی زندگی کا ساتھی نہیں ہو سکتا اور ہر ملنے والا انسان فواد جیسا مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔